मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हमारे यूट्यूब चैनल नारा हक इस्लामाबाद में खुशामदीद। सामीन कराम, आपकी खिदमत में हमारे ख़बरों और तज्ज़ियों पर मबनी प्रोग्राम वफाकी दारुल हुकूमत के सीनियर सहाफ़ी कैसर बट पेश करते हैं। आज 27 नवंबर है और 2022 का साल। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कादियानी एक छोटी सी अक़लियत है, मगर चूँकि इस मज़हब के पैरोकार पुलिस, सिक्योरिटी के अदारों और अहम ओहदों पर फाइज हैं, चुनांचे अपनी इस हैसियत से फ़ायदा उठाकर कादियानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ संगीन साजिशें करने के लिए इक़्तिदार के बड़े बड़े आवानों में आसानी से रसाई हासिल कर लेते हैं। चुनांचे कादियानियों ने अपनी इसी साजिशी खेल के ज़रिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्तेमाल कर लिया है। लिहाजा इमरान खान कादियानियत के ख़िलाफ़ ठोस फैसले करने वाले पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही की हुकूमत गिराने के दर पे हैं। आपको मीडिया के ज़रिए मालूम हो गया होगा कि इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में एक बड़े एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि इनके अरकान सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और अगले मरहले पर दोनों सूबों की असम्बलियों को भी तहलील कर दिया जाएगा। चुनांचे ये बात वाज़ेह है कि जब तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली मुस्तफ़ी हो जाएंगे तो परवेज़ इलाही की हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी और यही कुछ कादियानी चाहते हैं। यूँ तो पंजाब में कादियानी वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पुराने हरीफ हैं, मगर वज़ीर आला के हाल में ही किए गए एक बड़े फैसले ने कादियानियों की मुसलमान लड़कियों के साथ धोखाधड़ी से शादियां करने के सिलसिले को बंद कर दिया है। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि कादियानी कई सालों से खुद को मुसलमान जाहिर करके मुसलमान लड़कियों से शादी कर लेते थे और शायद अब भी देहाती इलाकों में ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में कादियानियों की सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आबाद है। कादियानियों का मरकज़ रबवा, जिसका नया नाम पंजाब नगर है, भी पंजाब में कायम है, जिसे सारी दुनिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने का गढ़ कहा जा सकता है। रबवा में कादियानियों की जमात अहमदिया बहुत मौसर है। वो पैसे और इंतज़ामी असर व रसूख से रबवा यानी पंजाब नगर में इंतज़ामी अफसर खुसूसन SP और डिप्टी कमिश्नर अपनी मर्ज़ी का लगवा लेते हैं, जो कादियानियों के इस्लामाबाद और लाहौर में अहम लोगों के साथ गहरे मरासिम के बाइस कादियानियों से दब कर रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पैसे कबूल करके चुप साध लेते हैं। तो बात हो रही थी कि पंजाब में कादियानी अफराद अपना मज़हब छुपाकर मुसलमान ख़ानदानों में शादियां कर लेते हैं, लेकिन चंद साल के बाद कादियानी दूल्हा या दुल्हन का भेद खुल जाता है, ताहम उस वक़्त तक बहुत देर हो जाती है। सरकारी ज़राए बताते हैं कि कादियानियों ने अब तक इस धोखाधड़ी के ज़रिए हज़ारों मुसलमान ख़ानदानों में शादियां की हैं। ज़्यादातर कादियानी मर्द मुसलमान लड़की से धोखा से शादी करते हैं। चुनांचे जब ये बात खुलती है कि मर्द तो कादियानी है, तो उस वक़्त तक इस जोड़े के 3-4 बच्चे हो चुके होते हैं। इस सूरत हाल से संगीन समाजी
مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ قادیانی کافر ہیں اور صاحب کتاب بھی نہیں ہیں، لہذا مسلمانوں کے ساتھ قادیانیوں کی شادی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان صورتحال میں ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کی شرعی حیثیت مشکوک ہے۔ پنجاب میں کافی عرصہ سے مسلمانوں کی طرف سے حکومت کو قادیانیوں کی اس دھوکہ دہی سے مسلمانوں کے ساتھ شادیوں کی لاتعداد شکایتیں موصول ہوتی رہیں، مگر کسی حکومت نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ قادیانیوں کا حکومت میں بہت اثر و رسوخ ہے، تب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ تاہم گزشتہ سال پنجاب اسمبلی میں قاف لیگ کی 2 اراکین اسمبلی خدیجہ عمر اور بسمہ چودھری اور نون لیگ کے محمد الیاس چنیوٹی نے مشترکہ طور پر صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ قادیانیوں کی دھوکہ دہی کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ شادیوں کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی جائے۔ جب صوبائی اسمبلی میں اس قرارداد پر بحث ہوئی تو پرویز الہی، جو اس وقت اسمبلی کے اسپیکر تھے، نے بھی قرارداد کے حق میں مدلل تقریر کی اور یوں قرارداد منظور ہو گئی اور اس کے بعد قانون سازی شروع ہو گئی۔ مارچ میں جب بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی کابینہ نے قانون سازی کی منظوری دی۔ جب پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ایک حلف نامہ بنایا گیا، جس کی منظوری گزشتہ ماہ یعنی اکتوبر میں دی گئی۔ فیملی لاز آرڈیننس کے تحت اس حلف کی ایک مضبوط قانونی حیثیت ہے اور جو بھی شخص جھوٹا حلف نامہ داخل کرے گا اس کو قید اور جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس حلف نامہ میں دولہا اور دلہن یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ قادیانی نہیں ہیں اور یہ کہ وہ مرزا غلام احمد کو جھوٹا اور مرتد کہتے ہیں۔ یہ حلف نامہ الگ الگ ہوتا ہے اور دونوں دولہا اور دلہن الگ الگ اس پر دستخط کرتے ہیں۔ اس حلف نامے کے بغیر نکاح ہونا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ قادیانی اس حلف نامے پر بہت پریشان ہوئے ہیں۔ اس پریشانی کا اظہار جماعت احمدیہ کے رہنماؤں نے بی بی سی اور دیگر میڈیا کو انٹرویوز کے ذریعے کیا ہے۔ پرویز الہی ایک دیندار شخص کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تبلیغی مرکز راولپنڈی میں انہیں ان کی دینداری کی وجہ سے نہایت عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کورونا کے بحران کے دوران جب پولیس اور ریاستی ادارے راولپنڈی کے مرکز پر اور راولپنڈی کی جماعتوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے تو پرویز الہی ان کے لیے ڈھال بن گئے تھے۔ پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد علماء بورڈ قائم کیا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے باہمی صلاح مشورے سے صوبہ میں مذہبی منافرت کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ نفرت پھیلانے والی کتابوں اور رسائل کی اشاعت کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ قادیانیوں کو ڈر ہے کہ یہ بورڈ کسی دن ربوہ میں قائم اس پرنٹنگ پریس کے خلاف کارروائی نہ کر دے جہاں قادیانی تحریف شدہ قرآن شائع کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو مفت تقسیم کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں جیسے کہ یہ مسلمانوں کا حقیقی قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن جو قادیانی شائع کرتے ہیں، یعنی راولپنڈی میں جو قادیانی اپنا تحریف شدہ قرآن شائع کرتے ہیں، اس کی خبر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ قادیانی پاکستان کے شہر شہر میں پھر کے لوگوں کو دھوکے سے وہ قرآن دے رہے ہیں۔ قادیانیوں کو ڈر ہے کہ وزیر اعلیٰ کسی دن ربوہ میں قائم اس پرنٹنگ پریس کے خلاف کارروائی نہ کر دیں، چنانچہ وہ دن آنے سے پہلے ہی
انہوں نے عمران خان کے ذریعے پرویز الہی کی چھٹی کرانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، جو بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسکولوں میں قرآن با ترجمہ کی تعلیم بھی لازمی قرار دی ہے۔ اس قسم کے اقدامات بھی قادیانیوں کی پرویز الہی سے ناراضگی کی وجہ ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ محمد بن عبد الکریم سعودی سفیر نے پرویز الہی کو حلفنامے کو قانونی حیثیت دینے پر اور اس کو رائج کرنے پر ستائش کے لیے خود لاہور آئے۔ انہوں نے صوبہ میں قرآن اکیڈمی اور سیرت اکیڈمی کے قیام پر بھی وزیر اعلیٰ کی ستائش کی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ قادیانی پرویز الہی حکومت کے خلاف کافی عرصے سے بننے والی سازشوں کو کامیاب کرانے میں نظر آ رہے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ خدا حافظ۔